اس معاملے میں زیادہ شہرت ایک قصے کی ہے، حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ حضور کے اس دنیا کے قیام میں حاضر نہ ہو سکے، لیکن عشق تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، بہت برکات سمیٹی۔ یہ روایت بھی ملتی ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے حضور نے فرمایا کہ اگر اویس سے ملاقات ہو تو میرا اسے سلام پہنچانا اور اسے کہنا امت کے لیے دعا کرے۔ بہت بڑا اعزاز ہے۔ تو انہوں نے برکات حاصل کی دور رہ کر۔ اگر بارگاہ عالی میں حاضر ہوتے تو ایک نگاہ میں صحابی بن جاتے، لیکن صحابہ سے ان کی ملاقات ہوئی، تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں۔ صحابی صرف صحبت سے بنتے، برکات بے پناہ انہوں نے حاصل کی۔ ہم بھی اپنے طریقے کو اویسیہ کہتے ہیں کہ دور رہ کر بھی روح سے فیض حاصل کرنا جو ہے، اس نسبت کو نسبت اویسیہ کہا جاتا ہے۔ باقی جتنے سلاسل تصوف ہیں ان میں یہ ہے کہ آپ شیخ کے پاس جاتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، شیخ مراقبات کراتا ہے، جہاں تک اسباق آپ کر لیتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں تو وہیں تک رہتے ہیں۔ وہاں سے آگے چلنے کے لیے پھر صحبت شیخ میں آنا پڑتا ہے۔ اس نسبت میں یہ فرق ہے کہ ایک خاص مقام تک بنیادی مراقبات تو صحبت میں ہی کرنے پڑتے ہیں، لیکن جب عرشی منازل میں چلا جائے، پہلے عرش کی ابتدا میں بھی چلا جائے صوفی، تو پھر وہ دنیا میں جہاں بھی رہے غائبانہ توجہ حاصل کرتا رہتا ہے اور اس کی ترقی رکتی نہیں، ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ جو روح سے دور رہ کر روح سے روح کا فیض حاصل کرنا ہے، اس نسبت کو یہ اس طریقے سے فیض حاصل کرنے کو نسبت اویسیہ کہا گیا، جس طرح انہوں نے دور رہ کر برکات حاصل کی۔